یہ کلپ ہے جو میں منع کرتا ہوں کچھ چیزوں کو اوور ڈوز کرنے سے یا بچوں کو. یہ پیشنٹ آیا بھی ہے میرے پاس اور ان کی والدہ وہ بھی سیدزادی ہیں, لے کے آئی ہیں دوسرے شہر سے. پہلے تو ان کا خیال تھا کہ بیبی آئے گا ہی نہیں, لیکن خیر وہ آ گیا. ان کی اپنے منہ زبانی سنے جو آپ لوگوں کو ٹرین کر رہا ہوتا, لیکن اس میں اگلے بندے کو بڑے دھیان سے کہنا ہے, ماں کو علیحدہ سے کہنا ہے, ٹھیک ہے. لوگ آفینڈ بھی ہوتے ہیں اور لوگ کئی بار غلط مطلب نکال لیتے ہیں. لفظوں کا چناؤ جو آپ لوگ دعا کراتے ہو بڑے دھیان سے رکھا کرو, غور ایک ایک لفظ پہ کیا کرو. بابا جی کے لفظوں میں نے آج تک کبھی نیک و زیر زبر پیش تک کا خیال رکھا ہے, جو لفظ جتنے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح میں لفظ بولتا تھا بابا جی بولتے تھے تو میں بولتا کہ عشق گستاخ ہوتا ہے, آپ میں سے کچھ نے لکھ دیا عاشق گستاخ ہوتا ہے. تو بہت بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے. وہ عشق ہی تھا. یہ کلپ سنیے پہلے, اور یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ایسے بہت سے کیس ہیں. جی اللہ وبرکاتہ. جی امید آپ ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید آپ خیر وافیت سے ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب کل رات 10:30 بجے کی میرے بیٹے کی اپائنٹمنٹ ہے. اس کا نام ہے, ایج اس کی 17 سال ہے, اور میں پچھلے کافی 5-6-7 ماہ سے آپ کے ساتھ میری 2-3 بار بات بھی ہوئی. آپ نے قصیدہ بردا شریف کا بھی بتایا, وہ بھی میں نے کیا. پھر آپ کی فیصل آباد کی صوبیہ باجی ہیں وہ بھی ہماری طرف آئیں, انہوں نے بھی دعا کرائی, اور میں نے پھر قصیدہ بردا شریف سنوایا اس کو. اور لیکن آپ نے بتایا تھا کہ اس کو نہیں فرق پڑ رہا تو آپ نہ اس کو کلینک پہ لے کے آ جاؤ. تو بڑی مطلب کافی دیر بعد مجھے اپائنٹمنٹ الحمدللہ مل گئی ہے, تو اللہ خیر کرے کل میں آؤں گی آپ کی طرف انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے نا میں اس کے بارے میں جو بھی بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی وہ ساری آپ کو بتا دوں, تاکہ وہاں کے مجھے بولنا نہ پڑے اور میں آپ کے علم میں اس کا نا سارا معاملہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب جب اس کی چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی تب اس کی عمر کچھ کرونا جب آیا ہے نا, یہ تب کی بات ہے. اور کرونا کے بعد بچوں کا پتہ ہے اسکول بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا, کافی بچے مینٹلی ڈسٹرب رہے, یہ بھی رہا ان دنوں میں بھی. اور یعنی اس وقت پھر وہ جب 12 چیزیں سال کا مطلب ہوا تھا. خراب جی ہونا شروع ہوئی وہ تب کی بات ہے. اس کے بعد کی کہ وہ یہ نا کافی جو سمجھ لیں کہ میں نے اس کو نا اب میں بہت 2x پہ ہو رہا ہے, نہیں 1.5 پہ نہیں. اچھا 2x پہ ہی ہے, 2x 1x پہ ہے, اچھا ورنہ وہ 2x پہ چلا جائے گا. پھر کر کے دکھاؤں, 1.5 نہیں ہے بیچ میں. تو یہ فیس بک کے اوپر ہے. فیس بک پہ 1.5 کی چوائس نہیں ہے. کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں, اور میں نے اپنے والدین سے یا بزرگوں سے یا اپنے دین میں بھی یہی پڑھا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کی تربیت اور اس کی جو نسلوں کے بگاڑ کی اور بنانے کی یا سنوارنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مطلب ماں کے کندھوں پہ ہی ہوتی ہے زیادہ تر. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں اس کو کہوں نا, بجائے اس کے کہ میں اس کو کہوں کہ یہ کروں تو وہ کروں, یہ خود دیکھے اپنی آنکھوں سے, اپنے گھر میں یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھے. چائلڈ کبھی بھی پیتھولوجی میں نے اس کو ہے. سٹارٹ میں بچپن میں یہ چیزیں نہیں کی کہ آپ کی طرح ماشاءاللہ خود ہی یہ نماز بھی پڑھتا تھا. تھوڑا بہت ضرور میں اس کو کرتی تھی کہ آ جاؤ, یا جب ذرا بڑا ہو گیا جیسے حدیث پاک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے یوں سمجھا کہ جس دن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ماں بننے کی خوشخبری سے نوازا تو اس دن بھی اس وقت بھی میں تلاوت کلام پاک ہی کر رہی تھی. تو میں نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ کیونکہ اسرائیل میں ماؤں کو میتھس کھایا جاتا ہے یا الگ سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو میں یہ کہتی تھی کہ میرے پاس صرف قرآن ہے اور اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اہل بیت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے, ان کی سیرت طیبہ ہے, تو مجھے کیا ادھر ادھر کا کرنے کی ضرورت ہے. جتنی مجھ میں عقل تھی میں اسی عقل کے حساب سے جب دنیا میں نہیں بھی آیا نا, تو میں یہی سمجھتی رہی کہ جب اچھی مائیں ہوں تو بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کوشش کی کہ میں باوضو رہوں, اور جھوٹ اور گانے بجانے سے اور چیزوں سے بہت میں نے جو سمجھیں کہ جیسے انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی جسے وہ
مطلب دور رہتا ہے، ایک بھیڑ میں بھی انسان ایک رہتا ہے نا کہ اپنی حد میں. تو میں نے ہمیشہ اسی طرح اپنی لائف گزاری. اس کے پیدا ہونے سے پہلے درود پاک جو ہے اس کا تو میں بہت اہتمام سے مراد یہ نہیں کہ خالی زبان سے ذکر ہوتا تھا، خدمت جو بھی مجھ سے بن پڑتا وہ میں کرتی. اور یہ چیزیں جو کہ والدین کی طرف سے آئی تھیں تو شروع سے یہ چیزیں مجھ میں تھیں. اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی توفیق اور والدین کی دی ہوئی تربیت ہے. جو آج بھی اگر ہم 4 بہن بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور چاروں الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں بہت خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم میں کوئی اچھائی ہے، اس کی یہ وجہ اللہ کی رحمت کے بعد ہمارے والدین اور باپ دادا نے جو دعائیں ساری زندگی سمیٹی ہیں، جو خدمت کی ہے، اتنے مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عزت وقار اور شہرت دولت سب چیزوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ دعائیں لی ہیں، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے فیصلے کیے ہیں، غریبوں کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اوپر خیر کے مطلب معاملات ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے ماحول میں رکھا ہے، تو اس کی وجہ اس کے کرم کے بعد ہمارے والدین کی وہ بوئی ہوئی نیکیاں یا وہ بویا ہوا پھل ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سسرال میں آ کے بھی نا کبھی میں نے جو میرے پیرنٹ نے مجھے دیا، بیٹیوں کو سبھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ایون کہ مجھے جو خدمت کے لیے ملازم دیا میں نے اس کو بھی اپنی خدمت کے لیے کبھی نہیں رکھا. گھر میں جو کام ہوتے تھے وہ سارے معاملات سے مطلب سبھی کرواتے تھے، یا جو میرے پیرنٹ نے مجھے جو بھی کیا کرایا. ادھر سسرال میں بھی جو اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی بات کروں. کہنے کا مجھ سے یہی مطلب ہے کہ میں نے سب اپنی اپنی جگہ پہ سب نے پراپرٹیز سب کے حصے میں آ گئی، لیکن جو کچھ ہمیں ملا ہم نے وہ بھی اپنے، اور میرے ہسبینڈ نے بھی کبھی فورس نہیں کیا. تو سب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہسبینڈ بھی وہ عطا کیا جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک انعام ہے. شاید ہماری نسلوں میں بھی ایسا اچھا اور بڑا انسان نہ کسی نے دیکھا ہو، بلکہ یقیناً سبھی ایسا کہتے ہیں. اور میں وہ خوش قسمت ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے انمول دیے. مجھے نہ اللہ سے کوئی گلہ ہے، نہ اس کے بندوں سے کوئی گلہ ہے. اور میرا ہسبینڈ نہ میرے ملازمین اس طرح کے ہیں، سب اس دور میں بھی چوتھی پیڑھی سے وہ ہمارے گھر میں خدمت کے لیے ہیں. لیکن کبھی یقین کریں کہ جو ان کے رشتے بھی اتنے باوفا نہیں ہوتے جتنے میرے ملازم باوفا. تو میں خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے مسلح پہ بیٹھ کے راتوں کو جا کے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھنے والے بھی موجود ہیں. اللہ نے ایسے رشتے، ایسے انمول اور ایسے ڈاکٹر صاحب باوفا تعلقات سے نوازا ہے. میں بہت چھوٹا انسان ہوں. ڈاکٹر صاحب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کسی سے کوئی نفرت نہیں، نہ کبھی کی ہے. ہاں دانستہ نہیں تو نادانستہ کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے معافی کی درخواست کار ہوں. اور میں آج بھی یہی تلاش کرتے ہوئے آپ تک آ گئی ہوں کہ مجھے میری کوتاہی کا پتہ چل جائے، کہاں کی ہے. بہت سوچتی ہوں، ذہن میں کبھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نیکی کی ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی کسی کا میں نے اذیت دی ہو، یا کبھی کسی کا برا چاہا، یا میں نے یا میرے ہسبینڈ نے یا میں نے اپنے پیرنٹ کے بارے میں بھی وقت کے بڑے بڑے اعلیٰ اور نیک اور بھلی صرف لوگوں کو یہی کہتے سنا ہے کہ قبر میں بھی سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی. اور اپنے ٹیچرز کو، اپنے لیے، اپنے ہسبینڈ کے ٹیچرز کو، اپنے ہسبینڈ کے لیے ہمیشہ دعا کو ہی پایا. اپنے ہمسایوں کو سب میں کس نعمت کا شکر ادا کروں. میرے پاس اللہ نے اتنا کچھ مجھے عطا کیا ہوا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پوری دنیا میں اللہ نے سکھ سب کو عطا کیا نا، شاید اتنا مجھے اکیلی کو دیا. تو میں جتنا پوری دنیا شکر ادا کرتی ہوں شاید میں اتنا بھی کروں تو کم ہے. تو بس آپ کے پاس یہی چیز لے آئی کہ مجھے پتہ چل جائے، مجھے میری غلطی کو تاہی جیسے آپ ماشاءاللہ کئی باتیں کر کے تو اللہ کی طرف سے آپ بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا یا وہ، تو شاید کوئی ایسی گمشدہ کہیں میری کوئی کوتاہی یا برائی پڑی ہو جس کی میں معافی مانگتی رہتی ہوں ہر وقت. تو جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے تو اس نے 17 سال میں اپنے پیرنٹ کو جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے اپنے گھر میں رشتوں کی بہت اعلیٰ مثالیں دیکھی ہیں. اس نے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک دیکھا ہے. آپ خود اس سے پوچھیے گا، آپ کے پاس آئے گا، اس سے پوچھیے گا اس نے کہاں دیکھا کہ ہم نے کوئی ایسا کیا. ڈاکٹر صاحب اس کی جو ساری ہسٹری ہے، میں اس کو لوری نہیں سناتی تھی، میں اس کی برتھ ڈیز کا اہتمام نہیں کرتی تھی. میں نے ہمیشہ اس کو درود پاک ایک ایک نوالنے کے ساتھ پڑھا، چھوتے ہوئے، اس کو اٹھاتے ہوئے، اس کو صبح جگاتے ہوئے. اس نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا تھا. یہ بہت اچھا بچہ تھا. ویسے بھی خود سے ایک انگلی سے اٹھاتی تھی، اٹھ کے ماشاءاللہ نہا دھو کے فجر کے وقت نماز پڑھنی، اور کھانے پینے کے معاملے میں تب بھی کام کرتا تھا، شروع سے ہی تنگ کرتا ہے. ایک ہی بھائی ہے ڈاکٹر صاحب. تو مجھے خود سے بات نہیں ہوتی کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ ایسا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے ایسی اس کی تیاری کروں کہ جب دنیا میں آئے ہو، جب یہ بڑا ہو، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو اعلیٰ انسان اور خدمتگار انسان کے طور پہ جانے، یہ ایسا بڑا انسان بنے. اقبال کا شاہین ہمیشہ میں نے دعا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے. سب یہ میری دعا تھی. ویسے مجھے دعاؤں کا پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اتنی ضرور سمجھ تھی کہ ہمیشہ اہل بیت کی غلامی ملنی چاہیے. اسی کے لیے میں دعا کرتی تھی. تب سے میں حضرت بی بی پاک دامنہ کے مزاروں پہ بہت کم جاتے تھے ہم لوگ، لیکن میری بہن کے پاس اولاد نہیں تھی تو کسی نے کہا کہ وہاں جائیں. تو میں پتہ نہیں کتنی جمعرات، تو
میں نا اس کو تہجد کے وقت گود میں اٹھا کے ساتھ لے جاتی رہی، اور وہاں جا کے میں نے یہی دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اہل بیت کی غلامی میں قبول کر لے، اور سب جو مجھے خواب آئے یا چیزیں وہ میں کبھی پھر انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بتاؤں. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو اپنی سامان میں رکھے. اور سب اب اس کا یہ حال ہے کہ یہ جس کو میں نے لوری میں قرآن سنایا، درود پاک سنایا، سب پچھلے 3-4 سال سے، پہلے تو اس نے اسکول میں ہی وہ وے پرپورٹ پینا شروع کر دی آج سے 2-3 سال قبل. پھر ہمیں پتہ چلا، ہم نے اس کو پھر اس کا علاج کروایا. اب ماشاءاللہ کوئی نشہ وشہ میرے علم میں تو نہیں ہے، تو لگتا بھی نہیں کہ کرتا ہوگا، لیکن یہ سارا دن آئسولیشن میں رہتا ہے ڈاکٹر صاحب. بند کمرے میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے خود سے باتیں کرتا رہتا ہے، اونچی آواز میں ہنستا ہے، بولتا ہے، بہت زیادہ غلاظت، بہت زیادہ گالیاں نکالتا ہے. سمجھے جب اس کو بہت کبھی کسی کی مرضی کے بغیر بات کی جائے، اس کی مرضی کے بغیر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، تو یہ بہت اول فول بکنے لگتا ہے. اور جہاں کسی کی میڈیسن پڑی ہوں، وہ چاہے کسی کی فالج کی ہوں، کسی کی بیماری کی ہوں، مجھے مائگرین کا ایشو رہتا ہے، وہ ساری کی ساری اتنی یہ گولیاں کھا لیتا رہا. اور جب اس کی کوئی اپنی طبیعت خراب ہو، خود ہی یہ سرچ کر کے تو خود ہی میڈیسن لے لیتا ہے. کہنا تو اکثر ماننے کی دور کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے والدین کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں. کھلے عام وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں بہت اذیت میں ہوں، آپ لوگ مسلمان کیوں ہیں، مادر پدر آزاد ہونا چاہیے، اور میں جھکے چلا جاؤں گا تو میں 14 سال اس کو جھکے نہیں لے کے گئی، اسی دلدل کے خوف سے کہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں دین سے دور نہ ہو جائے. سب اس نے تو یہاں بھی وہی کچھ سارا کچھ اس نے کر لیا جو وہاں نہیں، وہاں کا خوف تھا مجھے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں مجھے ماں میں ایسی لائف چاہتا ہوں میرے پاس ساتھ. اب ڈاکٹر صاحب جب یہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہا ہے، بڑے میڈلس ٹرافی ہیں، اور بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی قابلیت عطا کی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس کو لے کے تو اب پنڈی کا ایڈمیشن ہوا. ادھر لاہور میں BDC میں پہلے پڑھتا تھا، وہاں سے اس نے کہا میں نے پنڈی جانا ہے، تو جب پنڈی میں ایڈمیشن ہوا تب کبھی میں آپ کو لیٹر سینڈ کرتی ہوں. اور اب 3 ماہ بعد انہوں نے کہا یہ ادھر آوارہ گردی کرتا ہے بالکل کوئی اس کا. تب ہاں ایک ضرور مسٹیک ہوئی، 1 ماہ لیٹ کر دیا انہوں نے ایڈمیشن اس کا، تو اس سے نا چیزیں ہینڈل نہیں ہوئی. A1 کا اسٹوڈنٹ ہے A لیول کا. تو اب اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جہاں بھی پرمیشن ملے تو میں اپنا نام چینج کر لوں گا، میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، کوئی مذہب نہیں ہے، مجھے نفرت ہے. یہ پچھلے 1-1.5 سال سے کہتا رہا کہ مجھے جمعہ پڑھنے میں نہیں جانا، میرا دل کرتا ہے میں مسجد کو آگ لگا دوں. عمرے کا نام لیا جائے تو نعوذ باللہ بہت غلط الفاظ بولتا ہے. جیسے وہ جگہ اس طرح کی ہے ڈاکٹر صاحب، میری تو زبان ہی نہیں ساتھ دے رہی کہ میں آپ کو بتا بھی پاؤں. خود گندی سے گندی گالیاں نکالتا ہے کمرے میں، اپنے کمرے میں، کمرے سے باہر نہیں. ایسے دوستوں سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے مجھے غلاظت میں اچھا لگتا ہے، مجھے شراب پینا پسند ہے، مجھے لڑکیاں دوستیاں اچھی لگتی ہیں، مجھے میرے گھر میں ماں آپ کبھی مسلمان نہ ہوتی تو مجھے بھی اجازت ہوتی، میں جو کہ جا کے اپنا نام چینج کروا لوں گا، میں اپنا مذہب. تو وہ مان ہی نہیں رہا. سب کبھی گھر سے گاڑی ڈرائیور جب نکالتا ہے تو اس کو بھی کہتا ہے کہ مطلب مار دو جو بھی سامنے آ رہا ہے. خود بھی 2-3 بار اس نے ایفرٹ کی کہ گاڑی کو ریورس کر کے نا کہ پیچھے کو اگر بچہ آ رہا ہے کسی غریب کا ہے تو اس کو میں مار دوں. بس یہ کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں. میں نے قتل کرنے ہیں بڑے ہو کے، میں نے ہٹلر بننا ہے. صرف وہ بچہ جو بچپن سے لے کے جب اس کا پہلا توتلا لفظ اس نے بولا تو مجھے یہ کہتا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے، ماما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے خوش ہوتے تھے. اور میں نے بڑے ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے. تو میں کہتی ہے بیٹی آپ وہ نہیں بن سکتے. وہ کہتا ہے میں کیوں نہیں بن سکتا. میں نے کہا آپ ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان جیسے کام کریں. اس کو پراؤڈ ہوتا تھا کہ باہر جو یورپ والے ہیں وہ ہمارے دین سے چیزیں لے رہے ہیں، جو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر's لاز آپ کو پتہ ہے UK میں جو ان چیزوں پہ فخر کرتا تھا. وہ ایتھیسٹ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ہو گیا. میرا میسج بہت لمبا ہو گیا، تو پلیز اس کو سارا سنیے گا. فلیش صرف یہ اتنی دیر تک ہوتا ہے جتنی دیر تک یہ غلاظت بھری گفتگو کرتا رہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یا مطلب ہے کہ فاسٹ فوڈ یا باہر کی چیزیں یا باہر کا کھانا کھائے. وہ بھی اس کو خاص ضرورت نہیں ہوتی کھانے کی، تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. ساری رات یہ جاگتا ہے، سارا دن یہ سوتا ہے. یہ بالکل جو سب کوئی ایک اچھائی جو ہوتی ہے نا، یہ حقائق ہے. آپ چاہے مجھے کہیں کہ آپ ماں ہیں اور ماں ہو کیسی بات کر رہی ہیں، لیکن جو حقائق ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. سب اس میں کوئی بھی خیر کا پہلو نہیں رہا اس وقت. یعنی کہ یہ کہتا میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. اللہ جو ہے وہ لوگ کہانیوں کا نام ہے، اور جیسے انسان خود مان سکتا ہے تو ایسے یہ قرآن بھی خود ہی لکھا گیا ہوگا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. مجھے غلاظت پسند ہے، مجھے شراب پینا پسند ہے، مجھے جو برائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں والدین کے ساتھ رہنے نہیں چاہتا کیونکہ آپ نے رزق حلال کمایا. انہوں نے اسٹور نہیں بنایا کہ شراب جب تک نہ رکھی جائے تو اسٹور نہیں چلتے. ان کو اتنی بڑی بڑی آفرز ہیں ڈاکٹر صاحب UK میں. ڈاکٹر صاحب وہ بہت ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں، CSS کیا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے. مطلب ہے کہ سارے معاملات میں ہم یہ میری کہاں غلط ہیں. خاص طور پہ میں ڈاکٹر صاحب، میرے ہسبینڈ تو ایسے ہیں ہی نہیں، ان کو میں نہیں خالی کہتی.
ہمارے خاندان میں ہے کہ گلیوں کے تنکے بھی ہم کو دعائیں دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میرے جو سسر تھے وہ ہر جگہ پہ ڈیرے پہ بیٹھ کے بھی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بہو سے خوش ہوں. حالانکہ ہم سب سے چھوٹے ہیں, تقریباً مجھ سے چھوٹا ایک بڑے یا 3 بھائی ان کے نا. تو ساری ذمہ داریاں ان لاز میں, شادیاں, سارا کچھ, سب ہر ذمہ داری کی کوشش کی پوری کرنے کی. یہ نہیں کہ میں خود جاؤں, میں خود پردہ کرتی ہوں, میں خود بھی نہیں گئی, میں ڈرائیورس کو بھیجتی تھی چیزیں ساری کر کے. اگر کسی کی ڈلیوری ہو گئی ہے تو وہ ڈاکٹرس کی وہ سارے معاملات میں کسی کو نہیں دکھاتی, کسی کو نہیں بتاتی. ڈاکٹر صاحب خاموشی سے کرتی ہوں. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے دکھاوے کی خاطر لائف میں کچھ کیا. ڈاکٹر صاحب جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا, ان کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے, بات سے پتہ چل جاتا ہے کون کتنا جھوٹ اور سچ بول رہا ہے. ڈاکٹر صاحب 17 سال کی عمر میں نے تو اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ چیز کمال ہے کیا. میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ یہ بھی ماں گھٹی میں جھوٹ دے رہی ہوتی ہے. تو میں نے تو اس کو ہمیشہ سچ بتایا. اگر زندگی میں کبھی اس کو تھوڑا بہت میں نے سرزنش کیا یا مارا پیٹا تو وہ جھوٹ پہ ہی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس کو اس کے جو ٹیچر ہیں, جب یہ گھر سے نکلا ہے تو اس کے ٹیچر نے اس کو یہ دوسری اکیڈمی میں جانا چاہ رہا تھا. تو وہ کہنے کو سید ہے, اب یہ نہیں پتا کہ وہ سید ہیں کہ نہیں, لیکن چونکہ سید کی وہ نسبت ہے تو ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم ان کا احترام کریں. میں ان کا بہت احترام کرتی تھی, تو فون پہ بات ہو جایا کرتی تھی اس کے سلسلے میں. لیکن یہ جب جاتا تھا, ڈاکٹر صاحب میرا میسج بہت لمبا ہو گیا, مجھے بہت معاف کر دیجیے گا. یہ جب جاتا تھا تو ان کو پتا چلا یہ کسی اور اکیڈمی میں جا رہا ہے, تو انہوں نے اس کو بے پناہ مارا اور کئی دن تک اس کو مارتے رہے. تو میں اس کو یہ سمجھاتی, بیٹے کوئی بات نہیں, ٹیچر ہے. تو یہ تب کہ ان سے بھی بہت زیادہ یہ دل میں نفرت لیے پھر رہا, کہتا ہے میں نے ان کو مار دینا, میں نے بڑے ہو کے, اور گالیاں بھی اس نے فون کر کے ان کو نکالی ہیں. اور جو مجھے بعد میں پتا چلا کسی دوسرے ٹیچرز کے تھرو نا, کس نے فون کیا ہے. پھر میں نے تو ڈاکٹر صاحب ہر طرح کوشش کی کہ ان سے معافی مانگے, یہ معذرت کرے, لیکن اس نے نہیں کی. پھر یہ ہے کہ اس کو بچپن میں جو حافظ کروانے گھر آتے تھے, ایک حافظ صاحب تھے, انہوں نے اس کو 8-9 سال کی عمر میں بہت تشدد کا نشانہ بنایا تھا. وہ بھی میں ان کو منع کرتی تھی کہ اس طرح بچوں کو نہیں مارتے. وہ چیزیں بھی اس کی لائف میں ہیں. میں ہر چیز آپ کے سامنے اس کی کھول رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بھی اس کا کسی طرح سے بھی آپ کو نہ بتاؤں. یہ بہت نیگیٹو ہو گیا ہوا ہے, یہ اتنا نیگیٹو ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ساری چیزیں, سارے معاملات اس کے جو سمجھنے کہ خیر کا ہر پہلو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مجھے نہیں نظر آتا اس میں ہوگا. میں الحمدللہ آج بھی پوری امید ہوں اللہ سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی میری خالی جھولی لٹائے. ڈاکٹر صاحب میں نے لائف میں ہمیشہ جو سوچا وہ اللہ نے عطا کیا. مانگنے کی تو دور کی بات ہے, مانگنے سے پہلے اللہ نے عطا کیا, اور جو مانگا کسی دوسرے بہن بھائی کے لیے بھی مانگا تو اللہ نے عطا کیا. ڈاکٹر صاحب میں بہت زیادہ بلیسڈ ہوں, میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. ڈاکٹر صاحب صرف اس بچے کے سلسلے میں میری ابھی تک یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, اور میں پھر بھی نا امید نہیں ہوں اپنے اللہ کے گھر سے. ڈاکٹر صاحب وہ نوازنے والا ہے, بہت عطا کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب زندگی میں کبھی بھی معاملات کوئی آئے ہیں نا, شادی کے بعد میں نے بہت برا وقت بھی دیکھا. جب جو پیرنٹ نے دیا وہ بھی سارا کچھ بک بک گیا, وہ بھی میں نے اپنے ان لاس کو ہی دے دیا. سارا کچھ اپنے لیے تو کبھی کچھ رکھا ہی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اپنی تو دوائی بھی میں نے کوشش کی کہ میں یہ کم لوں تاکہ جلدی ختم نہ ہو جائے. تو یہ اس کو بھی مجھ سے یہ گلا کہ ماں آپ ہمیشہ دوسروں کا کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو بتاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ رب سے کوئی گلا نہ اس کے بندوں سے. مجھے اپنی کمی کوتاہیاں تلاش کر, میں خود کی برائیاں کھوجتی پھرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے ہمیشہ قرآن پاک کو, جب بھی پریشانی قرآن پاک کو سینے سے لگایا, آنسو بہائے, اللہ سے دعا کی اور میری جھولی بھر دی گئی. میں نے اپنے آنسو بھی اپنے اللہ کے سامنے گرائے. ڈاکٹر صاحب میں فیکٹری آنر کی بیٹی تھی, میرے ساتھ خدمت کار گیا تھا. سب گاڑیاں جو کچھ دنیا کی آسائشیں ہوتی ہیں سب کچھ مجھے پیرنٹ کی طرف سے ملا, میرا سب کچھ ملا گیا, لیکن میں نے کبھی پیرنٹ کو نہیں بتایا. میں نے اپنا دکھ پریشانی, اور میں خوش تھی, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش تھی. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں آج بھی خوش ہوں. جب چھت ٹپکتی تھی نا بارش میں, بہت مثال دیکھے شادی کے بعد میں تب بھی کبھی نہیں ڈاکٹر صاحب نا امید ہوئی, اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا جب برے وقت گزر گیا اور اللہ نے ایسی خوشحالیاں اور خیر سے میری جھولیاں بھرنے کی میری اوقات ہی نہیں تھی. لیکن آج میں اپنے بیٹے کی طرف سے بالکل خالی ہاتھ ہوں. ڈاکٹر صاحب میری جھولی خالی ہے. میرا بیٹا گمراہی کی طرف چل نہیں پڑا, گمراہی کی دلدل میں بہت گر کے دھنسا ہوا ہے سارا کا سارا. ڈاکٹر صاحب میرے پاس کوئی لفظ نہیں, میں کیسے بتاؤں آپ کو. وہ غلاظت کہتے ہیں, مجھے غلاظت پسند, مجھے حرام پسند, مجھے شراب پسند. مجھے ماما آپ بھی چاہے رکھ لیں دوستیاں, میں نہیں منع کروں گا, بابا بھی رکھ لیں, سب رکھ لیں, کل کو میری بیوی بھی رکھ لیں. ایسی انہونی باتیں جو ڈاکٹر صاحب جو حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کو آئیڈیل مانتا تھا, وہ اتنا دلدل غلاظت میں گر گیا. یہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت, آپ کا بہت ٹائم لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے, کامیابیاں دے, عزتیں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خاص دو کے اسد شریروں کے شر سے بچائے. انشاءاللہ میں کل حاضر ہوں گی. میں نے اس کی ساری ڈیٹیل جتنی مجھے تھوڑی بہت یاد پڑتی تھی وہ میں نے بہت ٹائم لے لیا, آپ کا میں نے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب اب اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ عمرے پہ بھی نہیں جانا چاہ رہا, تو کل آپ کے پاس انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، میں نے جب آپ کے پاس بھی آنا تھا، میں آپ کے پاس بھی آنے سے پہلے نہیں کہہ رہی تھی کہ میں ضرور آپ کے پاس، تو میری یہی دعا تھی کہ یا اللہ جدھر خیر ہے ہمارا وہ راستہ کھول، جدھر میرے بچے کے لیے خیر ہے ہمارا وہ راستہ کھول دیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب میں واپس، کیونکہ ادھر ہم پنڈی میں اس کی پڑھائی کے لیے رکے ہوئے ہیں، کیا ہم واپس وہاں پنڈی جائیں، یہ وہاں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں، یا اس کو انگلینڈ میں لے کے جائیں اے لیول کے لیے کہ نہ لے کے جائیں، یہ بھی میں مشورہ آپ سے کرنا چاہ رہی تھی۔ آگے اللہ خیر کرے، جو آپ مشورہ دیں گے انشاءاللہ وہ میرے سر آنکھوں پہ، اور اس کے ساتھ جو بھی اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین ثم آمین، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی آپ سب لوگوں نے کیس سنے، سمری جو ہے، ایک تو اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو بچے کا، آپ کی فیملی کے کسی خدا نخواستہ ممبر کا، تو وہاں کلینک پہ یا کہیں بھی آ کے پھر یہ نہ کیا کریں کہ اس کو باہر بٹھا کے خود پہلے اندر آ جائیں اس کے سامنے، اور وہاں مجھے بتانا شروع کریں کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں، یہ ان کی طرح پہلے کلینک بھیج دیں۔ میں نے ان کی آواز چینج کر کے اور نام چینج کر کے، تو نام تو خیر اس میں ہے نہیں، وہ آواز ان کی تھوڑی چینج کر کے ہم نے شیئر کیا تھوڑا سا کارڈ کے بیچ میں سے، لرننگ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کے بچوں کے یہ مسئلے ہیں یا گھر کے کسی ممبر کا یہ مسئلہ ہے، بھلا کسی کا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اس بچے کی، انہیں جب خوشخبری ملی کہ ان کا وہ پریگننٹ ہیں، بیبی ہے، ان کی اللہ سے دعا تھی بیٹا ہو، صالح ہو، ولی اللہ ہو، جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی، اس کے حساب سے وہ ہمیشہ باوضو رہیں، تلاوت قرآن پاک کرتی رہیں، درود پاک پڑھتی رہیں۔ بیبی پیدا ہوا تو اس کے بعد بھی باوضو ہی اس کو دودھ پلایا تو باوضو پلایا، درود پڑھ کے پلایا، لوری بھی درود کی دی، قرآن کی کہانیاں سناتی رہیں۔ اور وہ بچہ 4 سال کی عمر میں ہی مختلف کاموں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کرتے تھے، تو اس کو سرکار کے بارے میں اتنا زیادہ بتا رہی تھی۔ لیکن پھر جہاں سے ایک آیت چھوٹی سی یہ سارے مسئلے کی ہے، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، تو دین میں زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ تو آپ جب اس بچے کو زبردستی، جب وہ قاری صاحب نے مارا ہے اس کو، اور پھر ٹیچر صاحب نے مارا ہے کہ تم دوسری اکیڈمی میں کیوں گئے ہو، اور اس کو مارا ہے، اور اماں کہتی تھی سید کی عزت کرنی ہے، وہ ٹیچر صاحب سید تھے، انہوں نے وہ بتا رہی ہیں کئی دن تک مارتے رہے کہ تم دوسری اکیڈمی کیوں جا رہے ہو، اور اماں نے سکھایا تھا سید کی عزت کرنی ہے۔ ٹھیک، وہ صاحب اپنے درجے سے گر گئے، لیکن ایک بچے کی زندگی انہوں نے اس کی تھاٹ پروسیس میں ٹھیک ٹھاک قسم کا ڈینٹ ڈالا۔ پہلے قاری صاحب نے زبردستی اسلام اس کو ٹھونسنے کی کوشش کی ایک حد سے زیادہ، اب اماں نے تو اس کو اسٹریٹ سمارٹ بنایا ہی نہیں تھا، اماں اس کو پوری دنیا کی غلاظتوں سے بچا کے بہت صاف ستھرا پاک پوتر رکھنا چاہ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹر وائز بچپن سے ہی ماشاءاللہ اللہ نے انہیں چنا بھی ہوا تھا، لیکن اس گھرانے کی کوئی روایات بھی تھیں، اور اس کے مطابق والدہ بھی فوت ہو گئی، والد بھی فوت ہو گئے، دادا بھی فوت ہو گئے 8 سال کی عمر تک، یہ تینوں بڑی ہستیاں چلے گئیں، لیکن 17 18 20 سال کی عمر میں مکہ کے لوگ ان سے فیصلے کرا رہے ہوتے تھے، حالانکہ انہیں ایک یتیم مسکین بچہ، اس کو تو اینگری ینگ مین بن جانا چاہیے جو ہمارے طرح کے لوگ بنتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کی خاص کرم فرمائی تو ان کے اوپر تھی۔ ہم ان کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں، ہمیں انہی کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں بن سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے اس راستے کو فالو کرنا ہے۔ ہم بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم تو دیں، لیکن ہم یا کوئی استاد یا کوئی بڑا جب زبردستی انہیں مذہب ٹھونستا ہے تو یہ ریئیکشن آتا ہے، جو ہی وہ جوان ہوتا ہے یا ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ آپ کے مذہب کا تیا پانچا کر دیتا ہے۔ میرے پاس یہ بچہ جب آیا تھا، اس کی والدہ ساتھ ہی بیٹھی تھی، میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بولیں گے نہیں بیچ میں، وہ پوری شریعت کے مطابق جیسے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہی ہیں، اس کی پرورش میں جتنی پاکی پلیتی کا انہوں نے خیال رکھا ہے ماشاءاللہ، وہ ساری باتیں ان کے اپنے کریکٹر میں تھیں۔ لیکن وہ 2 استاد صاحبان، جو ایک تو سید تھے لیکن وہ اس کو مارتے رہے کہ تم دوسری اکیڈمی کیوں گئے ہو، اور جو پہلے استاد تھے جو قرآن کریم پڑھا رہے تھے اس کو نہیں آیا، حفظ کرا رہے تھے، حفظ کیا ہوا ہے اس نے، وہ حفظ اتنے سے 9 10 سال کے بچے کو کراتے ہوئے نہیں یاد ہوا تو اس کو بری طرح سے مارا،
اور ماں کہہ رہی ہے کہ استاد کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. وہ بیچارہ کرتا تو رہا، لیکن جس وقت اس کو زمانے کی ہوا لگی، شیطان نے ادھر ہی ہے، اس نے چھونا ہے. اور وہ دوسری سائڈ کی سٹوری، کوئی ایسا ٹیچر مل گیا ہوگا جس نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتے پڑھاتے کچھ سوال اس طرح کے کر دیے ہوں گے جن کے اس کے پاس جواب نہیں تھے. اس نے میرے ساتھ پورے آرگیومنٹ کیے، میں نے اس کے مذہب کو چھیڑا ہی نہیں. میرے ساتھ وہ گھنٹہ ڈیڑھ کمفرٹیبل بیٹھا. اس کی ماں حیران تھی کہ یہ پتہ نہیں آپ سے، بیچاری نے بار بار اور بھی میسج کیے ہوئے تھے کہ آپ سے بدتمیزی نہ کر دے، آپ سے یہ نہ کر دے، آپ سے وہ نہ کر دے، اور بلیس فیمس قسم کی باتیں کرتا ہے اللہ نبی کے بارے میں، تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. لیکن سادی سی بات تھی، وہ ملا کے اللہ کو ماننے پہ تیار نہیں تھا. وہ ایک بہت بڑی کسی ہستی کی بات کر رہا تھا کہ ہوگا، کسی نے بنایا ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہو. تو ہونا نہ ہونا اللہ ان سے فارغ ہے. اب اس بچے کو جو ابھی 18-20 سال کا ہے اور ایک ریئیکشن میں ادھر کو آ گیا ہے، جس طرح اس کا دماغ گیا ہوا ہے، ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے. ماں نے اگر اس طرح کہنے کی کوشش کی ہے کہ تم انگلینڈ جا کے یا یورپ جا کے تم کیسے illicit ریلیشن رکھ سکتے ہو، تمہیں برا لگے گا اگر تمہاری ماں یا بہن ایسے کرے، تو اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی رکھیں، ابا کو بھی رکھنے دیں. یہ ریئیکشن ہے، اور شدید قسم کا ریئیکشن ہے. وہ اسلام میں ایک دوسری خوبصورت چیز اور ایک خوبصورت پوائنٹ جو دوسرا ہے، جو بڑی لازم شک ہے، لازم ہے، وہ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ چند حصے اس کے لے لیں اور چند آپ چھوڑ دیں اپنی مرضی کے. یہ یاد رکھیے گا کہ مولا حسین کے سامنے جو لشکر تھا وہ نمازی تھا، ان کی بڑی داڑیاں تھیں، حافظ قرآن تھے، علماء تھے، مفتیان تھے، ٹھیک ہے، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے تھے، ماتھوں پہ محراب تھے. لیکن اسلام میں کیا کمی تھی ان کی؟ کہاں مسئلہ ہے؟ کوئی اتنا بڑا ظلم کر دیا انہوں نے؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں ان کی، لیکن سرکار کے قرب والوں کی محبت نہیں ہے، محبت ہے ہی نہیں. دیکھنے میں ریچول اسلام ہے، لیکن اللہ کو واقعی حاضر ناظر مان کے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر، حق کے اوپر ڈٹنا. وہ ایک بندہ نکلا صرف اس پورے لشکر میں، اور وہ ان کا کمانڈر ان چیف حر تھا. اس ایک بندے کو اللہ نے توفیق دی جس نے اتنا بڑے لشکر کی کمان کو بھی چھوڑا. مجھے پتا دوسری سائڈ پہ موت ہی ہے، شکست ہی ہے، لیکن اس سائڈ پہ چلا گیا. پہلے انہیں کہا کہ ہمیں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اس سائڈ پہ جا کے لڑا اور شہید ہو گیا. وہ ایک مرد حر کا ٹرم یوز ہوتی ہے. ادروائز ان ساروں کو ہدایت کیوں نہیں، انہیں کیوں نہیں سامنے کی بات نظر آ رہی تھی؟ مولا حسین بار بار کہی جا رہے تھے لوگوں پہچانو میں کون ہوں، بہت بڑی بات کر رہے تھے، لیکن وہ ریچول وائز تو اسلام پورا کر رہے تھے، لیکن دین کی اصل اسپرٹ جو تھی اس میں نہیں گھس رہے تھے. اللہ نبی کی محبت، اللہ نبی کے درمیان جو آنے کی کوشش کرتا ہے یا ان میں بھی فرق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے سختی سے اس کو کافر تک گردانا ہے. قرآن میں ہی ہے. یہ چھوٹے بچوں کی کسی بھی قسم کی تعلیم و تربیت، آپ انہیں پورا حافظ قرآن بنانے کے لیے ڈنڈے نہ استعمال کریں، یا انہیں اسلام ایک طرف آپ کہانیاں وہ سناتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو زور زبردستی سے ڈانٹتے ہیں، خبردار تم نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سخت ناپسند ہے، کسی نے جھوٹ نہیں بولنا. کچھ دیر میں بیل ہوتی ہے، کیمرے میں دیکھتے ہیں بعد تبلیغی جماعت والے آئے ہیں، جاؤ باہر کا، ابو نہیں ہے گھر میں. بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ابھی مجھے کہہ رہے ہیں جھوٹ، میں نے نہیں بولنا، لیکن ابھی مجھے کہہ رہے ہیں تم جا کے کہو ابا گھر میں نہیں ہے. تو یہ جو کال و فیل کا تضاد ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے ان میں یہ نہیں ہے. یہ چاہے گالی دے کے بات کریں، چاہے ویپ پئیں، چاہے سگریٹ پئیں، لیکن جیسے اندر ہیں ویسے باہر کے ہیں، باہر نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے.
اور ان کے لیے سورہ رحمان کے میسیج کو جب یہ سننے پہ تیار ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت پک کرتے ہیں. لیکن جس حالت میں یہ بچہ تھا اس میں اس کو زبردستی سورہ رحمان سنانے کی بجائے میں نے تو اس کے ساتھ بیٹھے کہا اپنا نام پر، تم نے کبھی اپنے آپ کو پیار ہی نہیں کیا یار، تو اپنے آپ کو پیار ہی نہیں کرتا، تو کتنا پیار ہے، اپنے آپ کو پکارو. اس کا نام جو بھی تھا XYZ، میں نے کہا مجھے اس سے ملواؤ. میں بیٹھا ہوں، میں کہ یہ تو باڈی ہے، ابھی مر جاؤں گا تو تم بھی کہو گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی باڈی اٹھائیں، باڈی لے جائیں، باڈی لائیں. کوئی بھی نہیں کہے گا ڈاکٹر جاوید. وہ جو اندر سے چلا گیا ہے وہ کون ہے، مجھے اس سے ملواؤ. یہ تو تمہارے کپڑے ہیں نا، باڈی ہے تمہاری بیٹھی. وہ اتنا فلاسفر قسم کا آدمی تھا اور اتنی اسٹڈی تھی اس کی 18 سال کی عمر میں. وہ مجھے عاصم اپنے فواد بخاری صاحب یاد آ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ان کو مکالمہ کرنا چاہیے، وہی بیٹھے رہے اس کے ساتھ. پیار سے بھیج تو دیا، ماں بڑی خوش تھیں، لیکن اب اس کے سامنے ہی کہی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کی بہت سائڈ لی ہے، میں آپ سے رہتی میں بات کروں گی ذرا، میں نے آپ کو اس کی اور بھی باتیں بتانی ہیں. اس بندے کو پیار سے واپس لائیں، بحثوں سے نہیں آئے گا، پیار سے آ سکتے، باقی نصیب ہے اپنا اپنا. آپ لوگوں کی کیا رائے اس سارے میں؟ باقی جتنا مرضی اماں نے اسے پاک پوتر رکھنے کی کوشش کی، اسٹریٹ سمارٹ نہیں بنایا، گندے بچوں میں نہیں جانے دیا. جانا تو تھا اس نے، اور ابا یورپ میں ہوتے ہیں، اس نے ادھر بھی جانا ہے. اب میں نے نہیں جانے دیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آمدن وہاں سے آ رہی ہے، رزق کے حلال ہی ہوگا. لیکن یہ جو زور زبردستی آپ نے اس کے اندر مذہب ٹھونسنے کی کوشش کی، یا وہ تو سادات کی عزت کرتا تھا لیکن وہ سید صاحب نے ظلم کما لیا، تو وہ اس کے بیک آف مائنڈ میں اب وہ ساروں کو ہی گالی دے رہا ہے، کسی بات کو نہیں مان رہا. اوپر سے دوسرا کہ استاد یہ لٹریچر اس کے ہتھے چڑھ گیا، جو اس کو کویسچن اس طرح سے وہ ٹرکی کرتے ہیں کہ بندہ مذہب سے فارغ ہو جاتا ہے. پیار، بے غرض پیار، اس کی بات سنیں اور پیار سے اپنی پھر بعد میں سنا لیں. وہ دلیل سے بات کر رہا ہے، پھر دلیل سے بات کرتے رہے اس سے، لیکن اسے عشق اس کے اندر سے جگانے کی کوشش کریں. اسے پیار ہو گیا، آپ سے ہو گیا، تو پھر آپ کی بات مانے گا، پھر آپ جیسا ہونے کی کوشش کرے گا، پھر آپ کی باتیں، پھر کہے گا عشق ہے، تو وہ انڈیا میں بیٹھا بھی وہی کچھ بول رہا ہوگا. جیسے وہ کہہ رہے تھے ابھی واجد صاحب کہ میری اظفر سے بات ہوئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ بابا جی کے یا جاوید صاحب والے لفظ ہیں، وہ بابا جی کے ہی لفظ ہیں. وہ آٹو پہ آپ وہی بول رہے ہوتے ہیں، پھر آٹو پہ آپ اسی پہ ہوتے ہیں. یہ کاکے جی جو بیٹھے ہوئے تھے، حتام نام تھا، حتام کہہ رہے تھے میرے دادا جو ہیں وہ، انہوں نے بک بھی لکھی، بڑی خوبصورت انہوں نے بات لکھی ہوئی ہے کہ زندگی جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے. اب بابا فیروز کے جو کوئی خلیفہ تھے وہ ان کے مرشد تھے، اور یہ PhD باہر سے تھے اس زمانے میں، اور وہ موچی کہہ لیں یا جوتا بنانے والے تھے. ٹھیک ہے، اچھی اردو بھی ہوتی ہے اس کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کا جی، موچی کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جوتا بنانے والے جو ہوتے ہیں. کابلر تو انگلش ہے، پاپوش گر بھی کہتے ہیں، ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو پاپوش گر بھی تھے. وہ ان کا احترام کرتے رہے، ان سے کچھ سیکھا ہی ہے، سیکھا ہے اور آگے ٹرانسفر کیا. اب پوتے کی باری آنی ہے، تو یہ احساس کی بیماری ہوتی ہے، درد کی. اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اس سے مرغی بھی ذبح ہوتے نہیں دیکھی جاتی، بکرا بھی. وہ باقی بچے شوق سے بکرا لے کے آئے ہوتے ہیں، ہم اس مرتبہ 2 بکرے کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے.
یار گناہ سارا سال ہم نے کیے ہیں، بکرے کا کیا قصور ہے؟ ذبح بکرے کو کیوں کر رہے ہیں؟ شادی اس کی ہو رہی ہے اور لا کے بکرا ذبح کر دیے جی یہ صدقہ دے رہے ہیں۔ تو ان کی سوچ اور ہوتی ہے، حساس لوگ ہوتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن خود یہ آٹو پہ جب پین ایبزارب کرتے ہیں، کبھی چکر آتے ہیں، کبھی سارے جسم میں ان ایکسپلینڈ درد ہوتی ہے، اور باقی سارا گھر کہتا ہے ڈرامے کرتی ہے یا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو پھر ان کے پاس جوان لڑکے جو ہیں یہ باہر جاتے ہیں نشہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور پین اس کے ساتھ جو احساس، درد کہتے ہیں احساس کو، تو درد یہ چلتے پھرتے ارد گرد سے ایبزارب کرتے ہیں، چلتی پھرتی دعا ہوتے ہیں، تو پھر اس درد کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز خود انہیں نشے کی دوائیاں شروع کر دیتے ہیں، یا یہ خود شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے ڈیوٹی تو دینی پڑتی ہے، ایک یہ آٹو کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس میں تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے پہ جن ہے، بھوت ہے، جادو ہے، یہ جو بال میرے ہی سالن سے نکلتا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے جو دوسروں کو پھینٹی لگائی ہے یہ وہ بال ہے، جو خامی دیکھی ہے آج میاں صاحب میں، آج فلاں پہ جو غصہ کیا ہے، تو یہ میرا اپنا مذہبی کرکرا ہو گیا، کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہوتی ریئیکٹ کرنے کی، انہیں دعائی دینی ہوتی، سب کا بھلا سب کی خیر، مخلوق کا بھلا ہی کرنا ہوتا ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ